فینکس کا آخری پر حصہ اول تمہید ماند پڑتی ہوئی روشنی قدیم شہر زیفیرون ہمیشہ سے ایک افسانہ رہا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ابسڈین مندروں کے گہرے رازوں میں فانی آنکھوں سے پوشیدہ آخری فینکس رہتا تھا، وہی مخلوق جو ہر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتی تھی۔ اس کے پروں میں ازلی تجدید کی طاقت تھی جو کسی بھی زخم کو بھر سکتے تھے، یہاں تک کہ موت کو بھی شکست دے سکتے تھے۔ لیکن اب صرف ایک سنہری پر باقی تھا، اور وہ بھی چوری ہو چکا تھا۔ زیفیرون سے بہت دور اورن بلیک تھورن، جو کبھی ایک عالم تھا مگر اب خزانہ لوٹنے والا بن چکا تھا، اپنے کانپتے ہاتھوں میں وہ چوری شدہ پر تھامے کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ایک جلتی ہوئی روشنی اس کی نظروں کے سامنے چمک اٹھی، آگ کے شعلے، شہر کی تباہی اور ایک سرگوشی، مجھے واپس لے جاؤ ورنہ دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اورن کے پاس اس انتباہ پر غور کرنے کا وقت بھی نہ تھا کہ اچانک زمین لرزنے لگی۔ اندھیرے سے نقاب پوش شکلیں ابھرنے لگیں۔ یہ تھے ایشین عہد کے جنگجو، وہ ظالم گروہ جو صدیوں سے فینکس کی تلاش میں تھا۔ ان کی رہنما ویلا دی ہولو آگے بڑھی، اس کی چاندی جیسی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم نے خداؤں سے چوری کی ہے، اورن، وہ بولی۔ اب اس کی سزا بھگتو۔ اورن بمشکل پہلا وار بچا پایا۔ سائے اس کے گرد لپکنے لگے جیسے ویلا کے قاتل اس پر جھپٹ رہے ہوں۔ وہ دوڑ پڑا، دماغ میں ہزاروں خیالات گونجنے لگے۔ فینکس کی سرگوشی محض ایک دھمکی نہیں تھی، یہ ایک پیشین گوئی تھی۔ اگر وہ آخری پر واپس نہ پہنچایا گیا تو فینکس ہمیشہ کے لیے مر جائے گا اور زندگی کا توازن بکھر جائے گا۔ پر کو اپنے لبادے میں چھپائے اور ان زیفیرون کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن راستہ خطرناک تھا۔ ایشین عہد کسی بھی قیمت پر اس پر کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ اس میں لامحدود زندگی کی طاقت ہے۔ جب اورن جلے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ سفر کر رہا تھا تو اچانک ایک نقاب پوش جنگجو اس پر ٹوٹ پڑا۔ یہ کیلا تھی، آگ کی محافظ۔ اس کی تلوار اورن کی گردن پر تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا۔ فینکس نے تم پر بھروسہ کیا، او کیلا نے غرا، اور تم بزدلوں کی طرح بھاگ گئے۔ میں نے یہ پر اپنے لیے نہیں چرایا، او اورن نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں اسے دشمنوں کے ہاتھوں سے بچانا چاہتا تھا۔ کیلا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر دھیرے سے اپنی تلوار پیچھے کر لی۔ تو پھر ثابت کرو، وہ بولی۔ مجھے ابسڈین مندر لے چلو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ زمین ایک بار پھر لرزنے لگی۔ دور کہیں زیفیرون کے اوپر سیاہ بادل منڈلانے لگے۔ فینکس مر رہا تھا۔